إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذ بمثلهما معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، عبادت اور بندگی اس ایک ذات کے لیے لائق اور مناسب ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے وسائل مہیا کیے۔ درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے شریعت کی ساری باتیں ہمارے سامنے واضح کر دیں، جنہوں نے ہمارے لیے ہر خیر کے راستے کو بتلا دیا اور ہر شر سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی ہمارے سامنے واضح فرما دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفلق کی تلاوت کی۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دو سورتیں ایسی سورتیں ہیں جسے ہم میں سے ہر کوئی، بڑا ہو چھوٹا، مرد عورت، سب ان دونوں سورتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ان دونوں سورتوں کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ان دونوں سورتوں کو یاد تو رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں سورتوں کی فضیلت سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ ان دونوں سورتوں کے معنی اور مفہوم سے ہم لوگ غافل ہوتے ہیں۔ ان دونوں سورتوں کو پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کے فائدے ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم ان دونوں سورتوں کو سمجھے بغیر، اس کے معنی کو سمجھے بغیر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نفل نمازیں ہوں، سنتیں ہوں یا چلتے پھرتے صبح و شام کے اذکار میں ان دونوں سورتوں کا اہتمام ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں،
لیکن ان دونوں صورتوں کے معنی کو، مفہوم کو، تفسیر اور فضیلتوں کو جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے جو فائدے قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں وہ فائدے حاصل کرنے کا شوق بھی ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پناہ طلب کرنے والوں نے ان دونوں صورتوں جیسی کسی اور صورت کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب نہیں کی۔ اللہ سے حفاظت طلب کرنے والوں نے ان دونوں صورتوں سے بہتر کسی اور چیز سے پناہ طلب نہیں کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما تعوذ المتعوذ بمثلہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم نامی ایک یہودی جادو کر دیا تھا۔ جادو کے اثر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ لبید ابن عاصم نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کر کے جو گھاٹی جو باندھتے ہیں، دھاگے جو باندھتے ہیں، اس کو فلاں کنویں میں پھینک دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جا کر اس کنویں سے جادو کیے ہوئے اس دھاگے کو لے کر آئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کر اس دھاگے کو لے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی آیتوں کو پڑھ کر ان دھاگوں کے گھانٹیوں کو کھولتے جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں صورتیں ختم ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں نازل ہونے سے پہلے مختلف ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت طلب کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اذکار کو چھوڑ دیے، سارے دعاؤں کو چھوڑ کر ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرنے لگے۔ تو یہ دو صورتیں بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کو ہر قسم کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے سے شیاطین کی برائی سے، مخلوقات کی برائی سے، گناہوں کی برائی سے اور جانوروں کی برائی سے، ہر قسم کی برائی سے، نقصان سے اپنا آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلتوں کو جانیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دیکھ کر فرمایا کیا تمہیں وہ آیتیں نہیں معلوم، کیا تمہیں وہ دو صورتیں نہیں معلوم جو دو صورتوں کے ایسی نازل ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی فضیلت والی صورتیں نازل نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو تم پڑھا کرو، کیونکہ ان دو صورتیں انسان کو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے نقصان سے بچاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ دو صورتیں ہم تمام کو یاد ہیں۔ ان دونوں صورتیں کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان والانس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے شر سے، انسانوں کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے سہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا شروع کر دیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، جب اللہ کے رسول بیمار ہوتے تو بیماری کی شدت کو ختم کرنے کے لیے، بیماری کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے اور پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے۔
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب مرض موت میں اللہ کے رسول کے وفات کے قریب جب اللہ کے رسول سخت بیمار ہو گئے تو اللہ کے رسول خود پڑھ نہیں پا رہے تھے، تو میں دونوں صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے آپ پر جو ہے پھیر دیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمار کے پاس جا کر ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ جیسے ہی ہم بیمار ہوتے ہیں، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو فوراً ہم دنیاوی وسائل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، دوائی کا استعمال، جو صحیح چیزیں ہیں اس کا استعمال غلط نہیں ہے، لیکن ہمیں روحانی علاج کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم جب بیمار ہوں، کوئی نقصان ہو، کسی کے نقصان کا ڈر ہو، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی طلب کرتے ہوئے دنیا کے جو وسائل ہیں، دوائی کی شکل میں جو بھی صورتیں ہیں، ان چیزوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ہم میں سے افراط و تفریط کا معاملہ، غلو کا معاملہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہر بیماری کو روحانی بیماری کہہ کر صرف رقیہ اور دم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کبھی انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو صرف علاج و معالجے کی طرف وہ جاتے ہیں، دوائی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن روحانی علاج جسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا، قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دونوں طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ روحانی علاج بھی خود اپنے آپ پر دم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، جب کسی کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، جب کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو، تو وہ کسی عالم کے پاس جا کر یہ طلب کرتے ہیں کہ تم مجھے پڑھ کر مجھ پر دم کیا کرو۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ پر پڑھ کر دم کریں، کیونکہ جو انسان خود پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں تو اللہ رب العزت کی ذات پر جو یقین اس کو ہوگا، جو امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر خود آدمی باندھے گا، وہ کسی اور آدمی کے پڑھنے سے وہ امید اور یقین حاصل نہیں ہو سکتے۔ خود پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں۔ جس طرح ایک عالم کا رب خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی طرح تمہارا بھی رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جس طرح ایک عالم کی بات اللہ رب العزت سنتے ہیں، اسی طرح تمہاری بات بھی سنتے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ جب کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ پریشان حال کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ ایک عالم آپ پر دم کر دیں، اس کا اثر انشاءاللہ اللہ رب العزت چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان خود اپنے آپ پر دم کر لیں تو اس کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ زیادہ اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں، اس کا مختصر معنی اور مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اے پیارے نبی آپ لوگوں سے کہیں میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صبح کا رب قرار دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کا رب بھی ہے، رات کا بھی رب ہے، شام کا رب بھی ہے، چاش کے وقت کا رب بھی ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کا وقت کیوں قرار دیا؟ اس میں ایک نقطہ یہ بتایا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جس طرح انسان اور شیاطین بہت سارے برائیوں سے ڈرتے ہیں، تاریکی سے انسان ڈرتا ہے، اسی طرح انسان بیماری سے، تکلیف سے ڈرتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، روشنی آنے لگتی ہے، تو انسان سکون اور اطمینان، امن محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو پروردگار یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تاریکی کو دور کر کے صبح کی روشنی لے آئے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کر کے، تمہاری تکلیف کو دور کر کے، تمہارے سکون کا سامان پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تاریکی میں انسان کی پریشانی کو دور کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ صبح میں بھی
بندوں کے پریشانی کو دور کرنے پر قادر ہیں۔ من شر ما خلق، ہر مخلوق کی شر سے، دنیا میں پائے جانے والے، کائنات میں پائے جانے والے ہر مخلوق کی شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پائے جانے والی کوئی بھی چیز ہو، اگر اس میں کوئی نقصان ہو، اگر اس میں کوئی تکلیف دینے والی بات ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں 3 بڑی برائیوں، 3 بڑے نقصان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے تو اس کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ رات کی تاریکی جب پھیل جاتی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ شیطان تاریکی کو پسند کرتا ہے، شیطان تاریکی میں انسانوں کو نقصان پہنچانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، اور اسی تاریکی میں جب رات چھا جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو شیاطین انسان کو تکلیف دینے کے لیے طاقتور اور چست ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح رات میں چور، ڈاکو اور انسانوں کو نقصان پہنچانے والے سب کے سب تیار ہو جاتے ہیں انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور اسی طرح رات کی تاریکی میں کیڑے مکوڑے، جو موذی تکلیف دینے والے جو جانور ہیں، وہ بھی زیادہ انسانوں کو تکلیف دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات کی تاریکی سے، خصوصی طور پر رات کی تاریکی میں پھیلنے والے شر سے حفاظت طلب کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دھاگے میں گھانٹی باندھ کر جو پھونکتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، ان کے شر سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا۔ جب جادو کا اثر زیادہ ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے بھی آپ پناہ طلب کرو۔ جب وہ جادو کرتے ہیں، جادو کے اثر کے لیے دھاگوں میں وہ گھانٹی باندھتے ہیں، اب جب وہ گھانٹیوں کو کھول دیا جاتا ہے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اسلام نے جادو کو کفر قرار دیا۔ جو آدمی کفر جادو کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ جادو ایک حقیقی چیز ہے، جادو کرنے والا تکلیف دینا چاہتا ہے، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت اور اس کا ارادہ نہ ہو، کوئی بھی جادو کے ذریعے دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جادو اپنی جگہ صحیح ہے، اللہ کے رسول پر جادو کیا گیا تھا، اسے انکار کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ جب اللہ کے رسول پر جادو کیا گیا تو یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، اور دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے اثر کو ختم کیا۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ حسد ایک دل کی بیماری ہے۔ انسان جب کسی کو نعمتوں میں، جب کسی کو ترقی کرتے ہوئے، کسی کو خوشی میں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں جلن پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے دیا، اور وہ یہ تمنا اور خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد کرنے والوں کے شر سے بھی تم پناہ طلب کرو۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں مخلوقات میں پائے جانے والے ہر شر سے پناہ طلب کرنے کے بعد 3 اہم شر کا ذکر کیا۔ رات کی تاریکی جب پھیل جائے اس کے شر سے، جادو کے شر سے اور حسد کے شر سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ تینوں بیماری، یہ تینوں برائیاں ایسی برائیاں ہیں کہ انسان کو ان تینوں چیزوں کے ذریعے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسانوں کو بہت زیادہ تکلیف ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ پرانے دور میں اور آج بھی جو لوگ خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو انسانوں کے لیے بھلائی اور خیر نہیں چاہتے، انہی چیزوں کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری سورت سورہ ناس ہے۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ۔ اس سورت کی ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفات بیان کیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رب ہونے کا ذکر کیا، ملک الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کا مالک ہے، سارے لوگوں پر بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر آتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہ الناس، جو سارے لوگوں کا معبود ہے، جسے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ وہی ذات، وہی اللہ اس بات کا بھی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تین چیزوں کے، تین صفات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ قل اعوذ برب الناس، اے میرے پیارے نبی محمد آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ طلب کرتا ہوں، الہ الناس، میں لوگوں کے معبود کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ کن چیزوں سے؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، کہ شیطان کے وسوسے سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ خناس شیطان کی صفت ہے، خناس کہتے ہیں شیطان کی صفت۔ اور خناس کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو تھوڑی دیر ظاہر ہوتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، یا برائی کا ارادہ پیدا کر کے فوراً غافل ہو جاتا ہے۔ شیطان کی صفت ہے کہ شیطان انسان کے دل میں برائیوں کی خواہش پیدا کرتا ہے، جیسے ہی اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے فوراً ہٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح خناس جو برائیوں کو اچھے بنا کر، مزین کر کے، سجا کر پیش کرتا ہے، اور انسان، غافل انسان ان برائیوں کو بہتر سمجھ کر برائی میں جیسے ہی پڑ جاتا ہے، برائی کا ملوث جیسے ہی بن جاتا ہے، فوراً شیطان ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان انسان کے دل سے ہمیشہ چمٹا رہتا ہے، انسان کے دل سے ہمیشہ چمٹا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یا کوئی بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے، تو شیطان فوراً اس انسان سے دور ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان بھول جاتا ہے یا غفلت کا شکار ہوتا ہے تو فوراً اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ ہم سنتے ہیں وسوسہ، وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ یہ کہ انسان کے دل میں شیطان برائیوں کا خیال پیدا کرتا ہے، برائیوں کی خواہش پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ برائی جو انسان کے پاس یہ خطرناک چیز ہوتی ہے، جب شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے تو انسان ان برائیوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، برائیوں کو خطرناک نہ سمجھتے ہوئے برائیوں میں ملوث ہونے لگتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب کبھی شیطان ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرنے لگے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، فوراً ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ شیطان مجھے برائی میں لے جانا چاہتا ہے، شیطان مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ابھار رہا ہے۔ ہمارے دل میں اگر یہ خیال آ جائیں تو شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا اور ہم شیطان کی پیروی کرنے سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا ہے، ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے، ہمیشہ متنبہ رہنا ہے کہ کبھی ہم غافل ہو جائیں گے، کبھی ہم غفلت کے شکار ہو جائیں تو فوراً شیطان ہم پر حملہ کر دے گا۔ حملہ کیسے کرے گا؟ برائیوں کا حکم دے گا، برائیوں کو سجا کر پیش کرے گا، برائیوں کو معمولی بنا کر پیش کرے گا۔ اگر ہم کوئی برائی میں ملوث نہ ہو تو کبھی انسان کے دل میں غرور پیدا کرتا ہے کہ کبھی انسان عبادات میں آگے بڑھنے لگتا ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے لگتا ہے، تو انسان کو جب دیکھتا ہے کہ شیطان برائی میں تو ہم ملوث کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو انسان کو غرور اور تکبر اس کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں یہ تصور کرتا ہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوں۔ دونوں راستے شیطان کے ہیں، انسان کو بہکانے کے لیے دونوں راستے اختیار کرتا ہے۔ برائی کے معاملے میں اگر وہ ناکام ہو جائیں تو اچھائی کے راستے میں، نیکی کے راستے میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں نہ برائی میں پڑنا ہے، نہ عبادات کے راستے میں آنے کے بعد شیطان کے حیلوں اور شیطان کی مکاریوں کے شکار ہونا ہے۔ ہوشیاری کے ساتھ متنبہ ہو کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے،
اعتکاف جب کر رہے تھے تو ایک مرتبہ اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہ سے آپ گفتگو کر رہے تھے. اچانک دو آدمیوں کا گزر اس طرف سے ہوا، دو آدمیوں کا گزر اس طرف سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ مطہرہ سے گفتگو ختم کر کے ان دونوں آدمیوں کو، دونوں صحابہ کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو یہ میری بیوی زینب ہے. دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے تعلق سے غلط خیال کیسے کر رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے دل میں غلط خیال کیسے لا سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر عورت سے بات کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ شیطان ہمیشہ انسان کے دل میں لگا رہتا ہے. ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے ہی چلتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے. تو جیسے ہی انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے تو وسوسہ پیدا کرتا ہے. میں نے نہیں چاہا کہ تم کبھی غفلت کے شکار ہو اور میرے معاملے میں شیطان تمہارے دل میں جگہ بنا لے اور میرے معاملے میں تمہارے دلوں میں غلط خیالات ڈالنے لگیں. تو اس طرح شیطان کے ہمیشہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی طرح غافل کر دے، انسان کو کسی طرح غفلت کا شکار کر دے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے. اللہ کے رسول سے بھی صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کہ آپ کے پاس آپ کا بھی شیطان ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میرا بھی شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مؤمن بنا دیا. وہ شیطان مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا، وہ مجھے اچھائی کا حکم دیتا ہے. شیطان اللہ کے رسول کے علاوہ جتنے بھی انسانوں کے ساتھ شیطان ہیں، اس نے یہ وعدہ کر کے، چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. گمراہ کرنا اس کا مقصد ہے. اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو وہ اپنے وعدے میں اور چیلنج میں بھی کامیاب ہو جائے گا. ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اسے تکلیف پہنچانا ہے. اللہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا شیطان جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، مومن ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے. ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے. اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کا شیطان بڑی تکلیفوں میں ہوتا ہے، اس کا شیطان بڑی تکلیفوں میں ہوتا ہے. بار بار مار پڑنے کی وجہ سے اس کا شیطان کمزور ہو جاتا ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی حیلہ اختیار کرتا ہے، انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر معاملے میں اسے ناکامی ہوتی ہے. وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے معاملے میں وہ ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. جب اللہ کو یاد کریں تو شیطان ناکام ہوتا ہے، شیطان کو مار پڑتی ہے، شیطان کمزور ہوتا ہے. اگر ہم یاد نہ کریں تو شیطان اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے. جس طرح ہم گمراہ ہوتے جائیں، معصیت کے شکار ہوتے جائیں، شیطان اسی طرح ہمیں اللہ سے دور، جنت کے راستے سے دور، رسول کی سنتوں سے دور ہمیں لے چلے جائے گا. اسی لیے ہمیں ان دونوں صورتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ان دونوں صورتوں کی اہمیت کو سمجھیں، فضیلت کو سمجھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی کیا کرتے تھے. صبح اور شام کے اذکار میں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول جب کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہوتی، چاہے وہ تکلیف دنیاوی تکلیف ہو یا روحانی تکلیف ہو، ہمیشہ یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ تکلیف نہ بھی ہو تو اپنے آپ کی حفاظت، تکلیف آنے سے پہلے بھی اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ان دونوں صورتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہمیشہ ان دونوں صورتوں کو پڑھیں، ہمیشہ ان دونوں صورتوں کا اہتمام کریں، ان دونوں صورتوں کے معنی اور مفہوم کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صورتوں کے جو فائدے، جو اثرات ہیں، وہ اثرات ہماری زندگی میں بھی اتار دے. پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس کی تعلیمات کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے دلوں میں ان دونوں صورتوں کے اثرات کو اتار دے، ہمارے دلوں میں ان دونوں صورتوں کی فضیلت کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے، پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.